السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف نے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر اپنا فیصلہ سنا کر مہر لگا کر اپنے بھائی شہباز شریف کے حوالے کر دیا اور خود چل کرنے نکل پڑے ہوئے سیر سپاٹے کے لیے یورپی ملکوں کے دورے پر چل پڑے ہوئے نواز شریف صاحب خاندان کے ساتھ۔ ادھر پاکستان کے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع دونوں نے خبر دی ہے کہ آئندہ 2-3 روز کے اندر آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ نمٹ جائے گا۔ پاکستان کی قوم کو پتہ چل جائے گا کہ آرمی چیف کون ہے، اور وزیر دفاع نے تو بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چٹھی لکھ دی ہے، خط لکھ دیا ہے GHQ کو کہ سمری بھیج دی جائے۔ سمری کس چیز کی؟ کہ کس کو آرمی چیف بنایا جائے، یا کون کون سے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، کون کون سے جو جرنیلز ہیں سینیورٹی لسٹ میں، نہ صرف ان کے نام بھیج دیے جائیں، ان کے ناموں کی سمری بھیجی جائے، بلکہ ان کے جو صلاحیتیں ہیں وہ ڈوزیئر وہ بھی بنا کر بھیج دیا جائے۔ اور وہ آئے گا تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کچھ گھنٹوں کے اندر نئے آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن کا باضابطہ جاری کر دیں گے، اعلان ہو جائے گا نئے آرمی چیف کا۔ اور یہ سب کچھ ہوگا 26 مئی کو تو عمران خان صاحب دھرنا اپنا لانگ مارچ چھوڑ کر نکل گئے تھے واپس، تو اسی وجہ سے ذہن میں پھنسا رہتا ہے، تو زبان پہ آ جاتا ہے۔ وہ دن 26 نومبر کو سے پہلے نئے آرمی چیف کے تقرر کا باضابطہ اعلان ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا قوم کو کہ نئے آرمی چیف کون بن رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیونکہ لانگ مارچ کا جو آخری مرحلہ ہے، راولپنڈی میں دھرنا ہے، جلسہ ہے، جو بھی ہے، اس کا اعلان کر رکھا ہے، لہٰذا اس سے پہلے اشارے یہ مل رہے ہیں کہ اس سے پہلے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا۔ اب تو خیر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو حکومت سے مذاکرات کی بھیک مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل زمان پارک میں انتہائی اہم اجلاس ہوا تھا PTI کا، مایوس کن اجلاس تھا۔ وہ میں کہتا ہوں نا، صف ماتم یا صف تشویش وہ بچھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور اس میں باضابطہ سرکار کو کہہ دیا گیا، مذاکرات کی بھیک مانگی گئی حکومت سے۔ تو اس پر میں اگلے ویلاگ میں گزارشات کروں گا، کیونکہ یہ پورا کا پورا ایک الگ ویلاگ ہے تحریک انصاف کے اندر کس طرح پریشانی ہے، کس طرح اضطراب ہے، کس طرح عمران خان نے ایک اچھی خاصی پارٹی کو ایک تشویشناک پارٹی بنا دیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ سنجیدہ ICU میں منتقل کر دیا عمران خان صاحب نے۔ اچھی خاصی صحت مند چلتی پھرتی پارٹی تھی، اور پتہ نہیں عجیب و غریب تجربے کر کے عمران خان نے اس پارٹی کو اپنا ہسپتال داخل کر دیا ہے۔ تو تشویشناک حالت میں تحریک انصاف جو ہے وہ زمان پارک میں داخل ہے۔ تو بہرحال اب اس پر میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح عمران خان صاحب کو سامنا کرنا پڑا سوالات کا، اور کس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ابھی معاملہ ہے آرمی چیف کے تقرر کا۔ تو آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ ظاہر ہے زیر بحث ہے۔ جب تک نئے آرمی چیف صاحب نہیں آئیں گے، آ کر چارج نہیں سنبھالیں گے، اسٹک ان کے حوالے نہیں ہوگی، تب تک یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر نئے آنے والے آرمی چیف کی باڈی لینگویج، میل ملاقاتیں، وزیر اعظم کے سامنے کیسے بیٹھے، اپنا وزیر اعظم کو بریفنگ کیسے دی، قمر جاوید باجوہ صاحب کا اسٹائل کیا ہوتا تھا، ان صاحب کا اسٹائل کیا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، کیونکہ پاکستان میں ہم ایک چیز پر تبصرہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب آرمی چیف ہو تو ان کی ہر چیز پر نظر بھی ہوتی ہے، اور نظر زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو پھر ان کی صلاحیتیں دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنقید بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں۔ اور ہم جیسے اگر آرمی چیف اپنی جو آئینی حدود ہیں اس سے اگر تھوڑا سا آگے پیچھے جائیں گے تو ڈرتے ہم جیسے بھی گزارش کر دیتے ہیں کہ حضور آئین کچھ اور کہتا ہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، تو پھر بھی یعنی تقرر کے بعد بھی یہ بحث، یہ معاملہ آگے بڑھے گا، جاری رہے گا۔ تو تقرر کے معاملے پر کل ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے خبریں آئیں کہ جی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو مل گئی ہوئی ہے، اور پھر وزیر دفاع نے کہا کہ نہیں، کوئی سمری نہیں آئی، اور سمری ابھی آئے گی، لیکن ابھی تک کوئی نہیں آئی۔ اس کے بعد وزیر دفاع نے ہی قومی اسمبلی میں خطاب کیا، خواجہ آصف صاحب نے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں سمری کے متعلق بتایا کہ سمری تو نہیں آئی، البتہ وزیر اعظم صاحب نے سمری منگوا لی ہے، چٹھی لکھ دی ہے، خط لکھ دیا ہے GHQ کو، اور میں نے خود GHQ کو بتا بھی دیا ہے، ہم نے بتا دیا GHQ کو کہ جی وہ خط آیا تو اس کے اوپر عمل کر کے سمری بھیج دیں۔ نارمل پروسیجر یہ نہیں ہوتا، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہے، جو خبریں اندر تھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن جو نارمل پروسیجر ہے وہ یہ نہیں ہوتا۔ نارمل پروسیجر تو یہ ہوتا ہے
کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، افواج پاکستان GHQ، جب ان کے سربراہ جو آرمی چیف ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہونے لگتے ہیں یا ان کے ریٹائرمنٹ کے دن قریب ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے، اب حل تو ظاہر ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن اگر لے رہے ہیں جس طرح باجوہ صاحب نے لی تھی تو پھر صورتحال اور ہوتی ہے، لیکن جب یہ خبر بھی چلا دی جائے اور خبر بھی وہیں سے GHQ سے ISPR سے آئے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد ایک نارمل پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ GHQ سے ایک سمری وزارت دفاع کو جاتی ہے، کیونکہ براہ راست GHQ وزارت دفاع کے ساتھ ہی سیکریٹری دفاع سے ہی اپنا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے معاملہ وزیر اعظم کو جاتا ہے بذریعہ سیکریٹری داخلہ یا سیکریٹری دفاع یا وزیر دفاع۔ تو وہ سمری جاتی ہے کہ جی ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لہذا اب ہمارے پاس جو سینئر موسٹ ہیں یہ جرنیلس ہیں، یہ ان کے کریڈنشلز ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کیا جائے اور پھر یہ معاملہ وزیر اعظم تک پہنچایا جائے، تو وزیر اعظم صاحب تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ پروسیجر نہیں ہوا، آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی خبریں بھی آ گئیں، آرمی چیف کی الوداعی ملاقاتوں کی خبریں بھی آ گئیں، مگر سمری ابھی تک GHQ سے آٹومیٹک جو موو ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی خبریں آئیں، اور خبریں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ بہت بڑی لڑائی ہے، اور اطمینان دیکھیں حکومت کا تو لگتا ہے کہ کوئی لڑائی نہیں ہے، حکومت طے کر چکی ہوئی ہے۔ جب حکومت طے کر کے بیٹھ جائے، اور وزیر اعظم ظاہر ہے کلی اختیار ہے ان کے پاس، اختیار ہے، تو وہ اگر فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں تو پھر مطلب لڑائی تو پھر نہیں ہوتی، ایک فریق فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر دوسرا فریق جو ہے وہ فریق ہے بھی ظاہر ہے آئینی طور پر ماتحت، تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ فریق بھی نہیں ہے بلکہ براہ راست۔ تو جو چلپل ہے وہ ماحول یہ بتا رہا ہے کہ بے شک سمری ادھر سے نہیں آئی، لیکن ادھر سے فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ کیا فیصلہ ہوا ہے وہ سمری آنے کے بعد اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ اس کی عکاسی جو ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کا چل کرنا۔ نواز شریف صاحب بڑے عرصے سے، ظاہر 2019 سے جلاوطن ہے 3 سال ہو گئے ہیں، اور 3 سال کے بعد ان کی بیٹی ان کے پاس گئی، ان کی ملاقات ہوئی، اس دوران ان کی نواز شریف صاحب کی اہلیہ اور مریم نواز صاحبہ کی والدہ ان کا انتقال ہو گیا، نواز شریف صاحب کی اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر نواز شریف صاحب علیل رہے، مریم نواز صاحبہ بیمار رہی، ابھی بھی مریم نواز صاحبہ علاج کروانے کی غرض سے گئی ہیں، ان کو تھائرائڈ کا ایشو ہے، وہ بھی امریکہ میں جائیں گی، وہاں پہ ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہونے تھے وہ ہو گئے ہوئے، اب وہ یہ جو امریکہ جائیں گی تو ان کے بعد ان کی میرا خیال ہے کچھ سرجری، مجھے پتہ چلا تھا، میرا خیال ہے نہیں، کچھ سورسز کہہ رہے تھے کہ ان کی سرجری ہوگی، تو وہ سرجری امریکہ سے ایک ڈاکٹر ہے وہ یا ایک خاص ٹیکنالوجی ہے تو اس کے ذریعے وہ کروانا چاہتی ہیں جو کہ امریکہ میں ہے، تو وہاں جائیں گی، وہاں سے ان کی سرجری ہوگی۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں یہ والے معاملات اپنی طرف سے بالکل نبیڑ کر، کیونکہ شہباز شریف صاحب کچھ دن پہلے گئے تھے جو شرم الشیخ سے ڈائریکٹ چلے گئے تھے اپنا لندن، اور وہ ان کا دورہ جو ہے وہ خلاف توقع تھا، خلاف شیڈیول تھا، ان کو پتہ ہوگا شہباز شریف صاحب کو کہ اب میں ادھر سے ادھر چلا جاؤں گا، لیکن ان کے شیڈیول میں نہیں تھا، آفیشیل شیڈیول جو تھا اس میں نہیں تھا، تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چلے گئے تھے، تو وہاں پر ملاقاتیں جو ہوئیں ان ملاقاتوں میں معاملات جتنے بھی تھے جو شہباز شریف صاحب چاہتے تھے یا شہباز شریف نے جا کر پیغام دیا تھا کہ بھائی صاحب ایک صاحب یہ چاہتے ہیں، وہ ایک صاحب ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں، یا جو بھی، یا مولانا صاحب یہ چاہ رہے ہیں، آصف زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں، جتنی بھی باتیں تھیں وہاں کر کے اس کے بعد اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ فیصلہ ہونے کے بعد پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے یورپین کنٹریز میں چلے گئے ہیں اور مختلف مقامات پر سیر سپاٹے کے لیے، اور وہاں سے پھر وہ امریکہ جائیں گے۔ تو یہ جو نواز شریف صاحب کا چل پل ہے، میں نے نا آج کل ایک مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم رہنما سے ملاقات ہوئی کہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا معاملات کی کیا صورتحال ہے، کیا بن رہا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ جو سارا کچھ شہجان کی کیفیت تھی، جو کچھ اسلام آباد سے خبریں آ رہی تھیں، اس پر میرا سوال تھا۔ نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب ان سے مشورہ کر کے ہی کافی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، معاملہ سیٹل نہیں ہوا ابھی تک کوئی مطلب اختلاف رائے ہے کہیں، کوئی GHQ کے میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں یا اتحادیوں کے درمیان چل کیا رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر مجھے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے ہیں، اور اکیلے نہیں گئے، مریم نواز بھی ساتھ ہیں، جنید صفدر بھی ساتھ ہیں، کوئی فیملی کے 10 جو ہے وہ سے زائد ارکان کے ہمراہ، افراد کے ہمراہ
وہ سیر سپاٹے کے لیے لندن چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے ان کو دیکھا کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں، جواب کیا دے رہے ہیں، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی، اگر کوئی لڑائی ہوتی، اگر کوئی اختلاف رائے ہوتا تو پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا ظاہر ابھی تو ان کا مرکز ہے نا، مطلب وہاں پر سارا کچھ ان کو اویلیبل ہے، ایک ایک چیز ان کا جو ہوتا ہے کمیونیکیشن کے معاملات، پھر ان کا اسٹاف، ان کے لوگ وہاں پر، تو وہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کو اس کو یہ میسج کنوے کر دو، اس کو یہ کہہ دو، اس کو یہ کہہ دو، اس کو وہ کر دو، تو وہاں پر بیٹھ کر لندن میں بیٹھ کر ایون فیلڈ میں بیٹھ کر نواز شریف صاحب بہتر طریقے سے کر سکتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہوتا تو پھر نواز شریف صاحب اپنے مرکز سے باہر نہ نکلتے۔ تو نواز شریف صاحب کا لندن چھوڑ کر سیر سپاٹے کے لیے نکل جانا یورپ کے دوسرے ممالک میں، تو وہ مجھے جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ نواز شریف صاحب تو سیر سپاٹا کرنے نکل گئے ہوئے، تب مجھے سمجھ آیا کہ اچھا ان کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سارا کچھ طے شدہ ہے، سارا طے ہو چکا ہوا ہے۔ اور جب میں نے وہ چیزیں دیکھی کل، اور اس کے بعد جب میں نے ذرا ٹی وی سے دور تھا تو جب دیکھا خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ جی وزیر اعظم نے چٹھی لکھ دی ہے اور جی ایچ کیو سے سمری آ جائے گی، پھر انہوں نے پاکستان کی فوج کی سیاست میں مداخلت کے جو کا ماضی ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ادارے نے عمران خان صاحب کو پالا پوسا بڑا کیا اور 15 سال لگائے گئے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں، تو وہ ایک تاریخ ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ تاریخ کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی فوج اور حکومت آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر ایک صفحے پر ہے، اور وہ صفحہ ہے آئین کا صفحہ۔ تو ایک میسج کلیئر تھا کہ اگر کہیں کوئی کسی کی دل میں کوئی اور خواہش ہے بھی تو وہ خواہش پوری نہیں ہوگی، جو آئین کہتا ہے ہم وہ کریں گے۔ یعنی وزیر اعظم صاحب اس معاملے میں کسی سے مشاورت کے پابند نہیں ہیں آئین کے تحت، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہو۔ ایک ٹریڈیشن ضرور ہیں، روایات ضرور ہیں کہ آرمی چیف کے تقرر کے لیے جو فہرست آتی ہے وہ ادھر سے آتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے افسر کیا کیا کوالٹیز ہیں ان میں، وہ کئی بار گزارش کر چکا ہوں۔ تو یہ اس مقصد کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایک تو خواجہ آصف صاحب نے تو یہ بات کر لی، انہوں نے بڑا محتاط ہو کے بات کی۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی بات جو تھی، وہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کوئی مجبور ہیں اور وہ پھنس گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک تگڑا میسج دیا ہے۔ وہ میسج بڑا، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی آج یا کل، زیادہ سے زیادہ آج یا کل، یعنی 22 اور 23 نومبر تک سمری آ جائے گی، اور پھر اس سے ایک آدھ روز میں آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا، اور اگر سمری نہیں آتی تب بھی وزیر اعظم کر دیں گے تقرر آرمی چیف کا، اور یہ ایک دو روز میں کر دیں گے، یعنی سارے معاملات 25 تک ہو جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول سمری آتی ہے یا نہیں آتی، ہو جائے گا معاملہ، تقرر ہو جائے گا آرمی چیف کا۔ تو یہ جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب، میرا خیال ہے کہیں اگر کوئی بدگمانیاں کوئی پیدا کرنا چاہ رہے ہوں گے، کہیں کوئی اس کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہوں گے، ان کے لیے میسج تھا کہ بھئی کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب وزیر اعظم ہیں اپنا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، آئین نے ان کو سارے اختیارات دیے ہوئے، ایسے اختیارات کہ اگر وزیر اعظم استعمال کرنا چاہیں نا تو پھر وزیر اعظم خود حیران اور پریشان ہو جائیں کہ میرے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ اتنے اختیارات ہیں آئین پاکستان نے دیے وزیر اعظم کو، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو وہ اختیارات ایسے اختیارات ہیں کہ مطلب اختیار استعمال نہیں کرتے نا۔ گیلانی صاحب استعمال کیا کرتے تھے، میاں نواز شریف صاحب نے تھوڑے سے استعمال کیے تھے، گیلانی صاحب نے وہ جو اختیارات استعمال کیے تھے بڑا کمال طریقے سے استعمال کیے تھے، حالانکہ وہ کوئی اتنے تگڑے وزیر اعظم نہیں مانے جاتے تھے، لیکن جتنا پرائم منسٹر آفس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اور پارلیمنٹ کی پلیٹ فارم کے اندر رہ کر، یعنی اپنا ہوتا ہے نا اکھاڑا، اپنے اکھاڑے کے اندر رہ کر جتنا تگڑا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اتنا تگڑا نہ نواز شریف صاحب تھے اور نہ عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب تو تگڑے تھے ہی نہیں، عمران خان صاحب تگڑے صرف مخالفین کے لیے تھے۔ تو وزیر اعظم کو آئین پاکستان بہت زیادہ اختیارات دیتے، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کی ایک جھلک بتائی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب یہ کر لیں گے۔ اول تو میری ذاتی رائے ہے کہ کہیں کوئی گھمسان کڑمس کوئی ہیجان کوئی نہیں ہے، یہ سارا کچھ کیونکہ ہم لوگ مطلب ظاہر ہے، وہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی نا کہ آرمی چیف پر بحث کرنا ہمارا بطور قوم ہمارا محبوب مشغلہ ہے، تو ہمیں محبوب مشغلے میں مبتلا ہیں۔ تو بہرحال اب یہ جو 25 سے تک آرمی چیف کے تقرر کی بات ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے عمران خان صاحب کے راول پنڈی
کا جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ راولپنڈی میں آؤں گا 26 کو، اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ اشارہ ہے کہ کون بنے گا آرمی چیف، کیونکہ 27 کو عاصم منیر صاحب جو ہے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر۔ اب آج کا دن ہے اور میرا خیال ہے آج کے بعد معاملات کافی آپ کو سموتھ اور بہتر نظر آئیں گے۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا اپنا بڑے ہم سندھی میں جاکھوڑی کہتے ہیں، کونا مشق صحافی ہیں، بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اپنا زاہد گشکوری صاحب، ان کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کل شام۔ انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور خاص طور پر پہلے ذرا تھوڑی سی گڑبڑ تھی، سڑک پر ذرا کھڈے ٹوئے ٹبے تھے، لیکن اس کے بعد جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے لندن مریم نواز سے، نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کر کے آئے، تو اس کے بعد معاملات سموتھ ہو گئے بالکل، اور فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ کون بنے گا آرمی چیف اور کون بنے گا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی۔ تو معاملات طے ہیں، تقریباً طے ہیں، بس تھوڑی سی روایتی ٹریڈیشنل کارروائیاں باقی ہیں، ہو جائیں گی، وہ آج ہو گئی ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی، پرسوں نہیں ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کی کہ سمری پرسوں نہیں ہوگی، سمری آج یا کل میں ہو جائے گی، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا میسج بڑا کلیئر ہے۔ اچھا، اب میں دوسری بات جو ہے کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے نومبر بڑا مشکل ہے۔ اب نومبر کے ختم ہونے کے بعد اور مشکلات ان کی بڑھیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ کل عمران خان صاحب کو وہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس میں خان صاحب کو نوٹسز جو ہے وہ مل چکے ہوئے ہیں، اور نوٹسز کہاں سے ملے ہیں؟ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے، کیونکہ ریفرنس توشہ خانہ کا جو فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ ایک تو عمران خان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا یا نائل کر دیا تھا، لیکن جو کرمنل پروسیڈنگز تھیں وہ ہونی تھیں، تو اس کے لیے تھا کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ اس پر عمل کرے، تو حکومت نے پراپر پریفرنس بنا کر عدالت میں جمع کروا دیا ہے، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو نوٹسز بھیج دیے ہیں۔ یعنی یہاں پر اگر عمران خان صاحب پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا، انہوں نے پہلے تحائف خریدے، اٹھائے، بیچے اور پھر رقم جمع کروائی، قانون ہے 50% کا تو انہوں نے 20% رقم جمع کروائی یا جو بھی ہے، تو وہ اس پر مقدمہ چلے گا، اور اگر یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کو جرمانہ بھی ہوگا، سزا بھی ہو سکتی ہے، نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی معاملات اور بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ آنے والے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ آ گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود مصیبت میں، حکومت کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے تھے لیکن حکومت مصیبتوں سے نکل گئی ہے۔ خان صاحب کی مصیبتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، آنے والے دنوں میں اور بڑھیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔